معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ کتاب نادار لوگ، حصہ سوم، باب نمبر 5۔ سائیں، پھر اعجاز نے پوچھا، کبھی تو بھی ادھر گیا ہے؟ یہ سن کر سائیں چلے کی دلچسپی لوٹ آئی۔ جاتا رہتا ہوں، مال وغیرہ کے سلسلے میں۔ اکیلا جی ہوں، کیا ضرورت ہے کہ اس کاروبار میں پڑوں؟ مزاروں پر جاتا ہوں، فیروز پور میں میرے خاص مرشد ہیں۔ تجھے کبھی پولیس نے نہیں روکا؟ پہلے پکڑتے تھے، ایک دفعہ مجھے 7 دن تک بند رکھا، سوال جواب کرتے رہے، کہتے تھے میں جاسوس ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا؟ میں نے کہا بھائی میں تو پھیرے کا فقیر ہوں، جدھر پھیرے کا حکم آ گیا ادھر نکل پڑا۔ کہتے ہو تو ادھر ہی بیٹھ جاتا ہوں، ایک وقت کی روٹی دیتے رہو، باقی اللہ اللہ خیر صلاح۔ اندر سے انہوں نے فیروز پور میں میرے مرشدوں سے پتہ کیا، پھر کہنے لگے جا چلا جا۔ اب میں ایلی کرتا ہوا جاتا ہوں، مجھے سب جانتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی رنگروٹ افسر آتا ہے تو پکڑ کر بٹھا لیتا ہے، پھر دوسرے گواہی دیتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہے۔ سائیں، اعجاز نے پوچھا، اگر وہ تجھے نہ چھوڑیں تو ادھر ہی رہ جاتا؟ نا جی نا، سارے سکھ تھے نامراد، تمباکو کو حرام جانتے تھے، روٹی کھا کر میرا ہاضمہ خراب ہو گیا تھا، جان آدھی رہ گئی تھی، حکے سے میری روٹی نیچے اترتی ہے۔ جاڑے عروج پر تھے، صحن میں دن کے وقت 3 چارپائیاں پڑی رہتی تھی جن پر گھر کے لوگ اور آنے جانے والے دن بھر بیٹھے سردیوں کی دھوپ کا مزہ لیتے تھے۔ گیہوں، چنے اور دوسری دالوں کی فصلیں بوئی جا چکی تھیں، مرد بیٹھے حکا پیتے اور عورتیں ہانڈی کے لیے سبزیاں کاٹتی رہتی تھیں۔ سائیں چلے کے قیام کے دوران ایک فالتو چارپائی اندر سے نکل آتی تھی جس پہ اس کی گدڑی کا قبضہ رہتا تھا۔ یہ چارپائی دن رات صحن میں بچھی رہتی تھی، باقی کی رات کے وقت دیواروں کے ساتھ لگا کر کھڑی کر دی جاتی تھی، اور بارش کی آمد متوقع ہو تو اٹھا کر صحن والے کچے کمرے میں رکھ دی جاتی تھیں۔ سائیں کے پاس کمبل لپیٹے بیٹھے اعجاز کو بھیگتی ہوئی سرد رات میں تھکاوٹ محسوس ہونے لگی، مگر اس کا جی گھر کے اندر جانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور ایک دوسری چارپائی پر کمبل آدھا نیچے اور آدھا اوپر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ نیند اس کے سر کو چڑھنے لگی۔ سونے سے پہلے نیند کی حد پر اس کے سامنے 2 منظر نمودار ہوئے، ایک کنیز کی صورت تھی، دوسرا جہانگیر کا چہرہ تھا جو کہہ رہا تھا اس زمین پہ ہمارا حق ہے نا کہ کیمل پور کے کسی حوالدار کا؟ تمہارے چاچے کی زمین بارانی ہو گئی ہے۔ رات کے کسی وقت اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سر تلے تکیہ رکھ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں نہ کھولیں اور نہ چہرہ دیکھا، مگر ہاتھوں کے لمس سے اسے معلوم ہو گیا کہ یہ سکینہ تھی۔ پھر سکینہ نے اس کے جسم کو بھاری لحاف سے ڈھانپ دیا، وہ سردی سے سکڑا پڑا تھا۔ لحاف کے نیچے اس کے بدن کو بے پناہ آرام محسوس ہوا۔ اعجاز دن چڑھے تک سویا رہا، حتیٰ کہ دھوپ آدھے صحن میں پھیل گئی۔ دن بھر وہ چاچے احمد کو رات کی مہم پہ جانے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر سائیں چلے کے بقول چاچا ضد کا پکا نکلا، ٹانگ جائے تو جائے، بات نہ جائے۔ جاز، یہ کام کال پر چلتا ہے، ساری پگ کی بات ہے۔ پگ کرتے رہتے ہو چاچا، تمہارا خون پہلے ہی نکل گیا ہے، اب جان بھی دو گے؟ ہائے نئے زمانے کے لڑکوں، تمہیں کس بات کی خبر ہے؟ نہ پگ کی عزت نہ جان کی۔ چاچا، تیری جان کی عزت ہی تو کر رہا ہوں، اعجاز نے کہا۔ اسی بات کا تو تجھے پتہ نہیں بچے، چاچا بولا۔ جان کی عزت اسے بچا کر رکھنے میں نہیں، تلی پر رکھنے میں ہوتی ہے۔ اعجاز آج تک چاچے کو اپنی ماسی کے خاوند اور بیوی کے باپ کی حیثیت سے اور ایک معمولی ذمہ دار کی شکل میں پہچانتا آیا تھا۔ اس سے زیادہ جاننے کی اس نے کبھی کوشش ہی نہ کی تھی۔ آج اسے چودھری احمد خان راٹھور کی نئی شکل دکھائی دی تھی۔ اس سے پہلے صرف ایک بار اسے اس شخص کے مزاج کا ہلکا سا اندیہ ملا تھا، جب چند برس پیشتر اعجاز کے باپ کی موت پر روتی ہوئی ماسی کو تسلی دیتے ہوئے
چاچے نے کہا تھا، چل اب چپ کر جا۔ بیچارے کا سینہ انگریزوں کی پہلی لڑائی میں ہی بیٹھ گیا تھا، پھر بھی اتنی لمبی عمر گزاری۔ ہاتھ پیروں کا نہیں تو دل کا بہادر آدمی تھا۔ رونے کی کیا بات ہے؟ اللہ بہتر کرے گا، جان تو آنی جانی ہوتی ہے۔ اور اعجاز دل میں کچھ حیران ہوا تھا کہ چاچا غم زدہ ہونے کی بجائے کیسی بات کر رہا ہے۔ یا پھر جب یعقوب عوان نے سکینہ کا رشتہ مانگا تھا تو چاچا بولا تھا، تو دوسری قوم کا آدمی ہے جکوب، پر تیرا لڑکا بہادر ہے۔ نور پور کی کوڈی میں جس دن اس نے جیجے ترخان کا دم توڑا تھا، میرے دل کو وہ اسی دن لگ گیا تھا۔ جا، میری رضامندی ہے۔ پھر چاچا دوبارہ اپنے رشتہ دار کے روپ کو لوٹ گیا تھا۔ اب اتنے عرصے کے بعد اعجاز کو چاچے کی دوسری زندگی کی خبر ملی تھی۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ رات کو رکے گا اور ان لوگوں کی خوشی میں بھی شریک ہوگا۔ اب صورتحال اچانک الٹ گئی تھی۔ اب چاچا احمد خان کے ساتھ جانے سے منع کرنے لگا۔ یہ کام خطرناک ہے اعجاز، اپنی ماسی کے پاس رہ، ہم رات کی رات میں آ جائیں گے۔ چاچا میں تو دوڑ لگا کر بھی آ جاؤں گا، تم چل بھی نہیں سکتے۔ خطرناک تیرے لیے ہے یا میرے لیے؟ نہ دوڑنے کی بات ہے نہ بھاگنے کی، چاچا بولا، دل کی بات ہے۔ تجھے ان چیزوں کی مشق نہیں، مشق سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دل چھوٹ جائے تو پیر بھی سیدھا نہیں پڑتا۔ فکر نہ کر چاچا، میرا دل نہیں چھوٹتا، اعجاز نے کہا۔ اب دو مسئلے زیر بحث آئے۔ پہلا یہ کہ چاچا وہاں کیسے جائے؟ ڈنگر کی سواری کرے تو بیل ڈکرائے گا، گھوڑا ہنہنائے گا، گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرنے لگے گا۔ اعجاز نے بائی سائیکل کی پیشکش کی تو چاچا اور سائیں ہنسنے لگے جیسے مذاق کی بات ہو۔ آخر سائیں چلے کی گھوڑی پہ فیصلہ ہوا۔ دوسرا مسئلہ عباس کا تھا۔ وہ ساتھ جانے پر مصر تھا، اور وہ جاتا تو پھر سرفراز کو کون روکتا؟ باسا تو پڑھائی وڑھائی کے لائق نہیں، چاچے نے کہا۔ میں کہتا ہوں اس کی مشق ہو جائے تو اپنی روٹی تو کما لائے گا، مگر سرفراز طالب علم ہے، ایک دن حیثیت والا ہو جائے گا، کیوں اس کو خطرناک کاموں میں ڈالتے ہو؟ سائیں چلا اس وقت مدد کو آیا، کوئی مال تو آنا جانا ہے۔ نہیں احمدو، خوشی کا موقع ہے، پیچھے پیچھے چلے آئیں گے، زبان بند رکھیں گے، اللہ مدد کرے گا۔ تیرے اختیار میں ہو تو انہیں مزاروں پر لے جائے اور بھنگ پلا پلا کر فقیر بنا دے، چاچے نے کہا۔ تیری ہدایت، اللہ کسی غریب کو بھی نہ دے۔ اعجاز کے دل میں بھی بچے کے بارے میں وسوسہ تھا، مگر اس نے آج تک سرفراز کی کسی بڑی خواہش کو رد نہ کیا تھا۔ وہ چپ رہا۔ اتنے بڑے بڑے عباس باہیں پھیلا کر سرفراز کو بتا رہا تھا، جلیب ہوتے ہیں، ایک آدمی پورا جلیب نہیں کھا سکتا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ چاچا احمد سائیں چلے کی چوڑی پشت پہ سوار تھا، اس کے بازو سائیں کی موٹی گردن اور ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپٹی تھیں۔ اعجاز ہلکے پاؤں ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ 2 قدم پیچھے عباس اور سرفراز پلوں کی مانند تعاقب کر رہے تھے۔ سائیں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ پیروں کی آواز نہ آنے پائے، چنانچہ ان کے چلنے کا انداز کچھ یوں تھا کہ ٹانگیں ضرورت سے زیادہ اوپر اٹھاتے ہوئے، جس سے ان کے گھٹنے تقریباً ناف کی سطح تک پہنچتے تھے، اپنے تئیں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے۔ صرف سائیں چلا معمول کے مطابق بھاری چال سے چاچے کو پیٹھ پہ اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر آدمی فرلانگ پر وہ سانس لینے کو رک جاتا۔ میری گردن کا کوا نہ دبا احمدو، میرا دم رکتا ہے، وہ سرگوشی میں کہتا۔ بوجھ کو میرے مونڈوں پر رکھ اور نیچے نیچے نہ لٹکتا جا، جیسے ٹٹی کرنے بیٹھا ہوا ہے۔ رانے دبا کے رکھ، تو سواری کا طریقہ بھول گیا ہے۔ اپنا وقت یاد کر سائیں، چاچے نے جواب دیا۔ جب ٹھیکری والے مزار کے فقیروں نے مار مار کے تیرا پیشاب نکال دیا تھا، میں 4 میل تجھے اٹھا کر لایا تھا اور میرے منہ سے ایک کلمہ نہیں نکلا تھا۔ آج میرے زخم آ گیا ہے تو باتیں کرتا ہے۔ اعجاز کو علم نہ تھا کہ چاچا کب کی بات کرتا تھا، مگر آج سائیں چلا 65 سال کی عمر سے کم کیا ہی ہوگا۔ وہ اس بڈھے بدن کی طاقت پہ حیرت زدہ تھا۔ ایک آدھ بار اس نے سائیں کا بار اٹھانے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر سائیں نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ ابھی میرے مونڈوں میں زور ہے بچے، سائیں نے کہا۔
میں نے اپنی طاقت سنبھال کر رکھی ہے، ادھر ادھر ضائع نہیں کی، مفت کی روٹیاں پاڑ پاڑ کر پلا ہوا ہے۔ چاچا بولا، سٹھا پٹا ہے سٹھا پٹا، اب چر چر نہ کر۔ سائیں نے جواب دیا، میں تیری چالوں کو جانتا ہوں، اوپر ہو کر بیٹھ، میری گردن کی جان بخشی کر، ناڑوں میں ہوا آنے دے۔ پانچوں نفوس بدنوں پہ کالے کمبل لپیٹے ہوئے تھے، یوں کہ رات کے اندر ان کی حرکت بھی دکھائی نہ دیتی تھی۔ بارڈر سے آدھ میل ادھر 75 مکی کا ایک کھیت کھڑا تھا، اس کے اندر ملاقات کی جگہ مقرر تھی۔ چاچے اور سائیں کی پارٹی کچھ دیر سے وہاں پہنچی۔ وہ کھیت میں داخل ہو کر اندر تک چلے گئے، مگر کسی بشر کے آثار انہیں دکھائی نہ دیے۔ درمیان میں پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہیں وہاں کھڑے ہوئے 1 منٹ گزر گیا تو اچانک ایک ٹارچ جس کے شیشے پر کالے رنگ کا کپڑا لپٹا تھا چمکی، اور اس کی مدھم روشنی ان پانچوں پہ پڑی۔ ان سے بامشکل 2 گز کے فاصلے پر 4 سکھ مرد بیٹھے تھے۔ ان سب کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں، گو سروں پہ سکھوں کی مخصوص پگڑیاں موجود تھیں۔ انہوں نے چند پودے اکھاڑ کر کھیت میں ایک گول سی جگہ صاف کر رکھی تھی اور پودوں کو زمین پہ بچھا کر ان پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سائیں چلے نے چاچے کی ٹانگوں کے نیچے سے اپنی باہیں کھینچ لی اور ایک جھٹکے سے اپنی گردن کے گرد چاچے کے بازوؤں کی گانٹھ کھول دی۔ چاچا احمد مٹی کی بوری کی مانند زمین پہ آ گرا۔ ہائے بے مراد! چاچے کے منہ سے درد کی ایک چیخ نکلی جس کی آواز کو وہ دبا گیا۔ اعجاز نے چاچے کو سہارا دے کر اٹھایا۔ چاچا ایک ٹانگ پہ اچھلتا ہوا سکھوں کی پارٹی کے پاس جا بیٹھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر استقبال کیا۔ ہم کو تو آج سویرے خبر ملی گرو، سکھ بولا، بھئی مانو نے پیسے کھا کر تیرے ساتھ یہ کسب کیا، کوئی رنگ روٹ ہوں گے۔ چاچے نے کہا، تیرے ساتھ تو ان کا ٹاکرا نہیں ہوا۔ سکھ سر ہلا کر بولا، آج تو بارڈر شمشان بنا ہوا ہے، سردار اور مسلح دارو پی کر لیٹے ہوں گے، کدھر چوٹ آئی ہے؟ چاچے نے کمبل کا کونا اٹھا کر ٹانگ ننگی کی، ماس کا زخم ہے، نقصان نہیں ہوا، بڑا کرم ہوا ہے گرو۔ سکھ نے کہا، رنگ روٹوں کے نشانے کا بھی کیا پتا، ذرا اوپر لگ جاتا تو تیرا خزانہ ہی اڑ جاتا۔ سب ہنسنے لگے۔ تیرا خزانہ ابھی چلتا ہے نا؟ سکھ نے پوچھا۔ چلتا کہاں ہے، سائیں چلے نے جواب دیا، اب تو 82 کی ناریں بھی تانے دینے لگی ہیں۔ سائیں نے اپنا خزانہ ڈاک خانے میں جمع کرا رکھا ہے۔ چاچا بولا، اسے کیا پتہ خرچ کرنے کا، سائیں کی تو بڑی بچت ہو گئی ہوگی۔ ایک نوجوان سکھ بولا۔ سب کے اندر ہنسی کی لہر دوڑ گئی جس کی آواز انہوں نے اپنے حلقے سے باہر نہ نکلنے دی۔ بڑے سکھ نے پگڑی اتار کر زمین پہ رکھی اور بالوں میں انگلیاں پھیر کر خارش کرنے لگا۔ پگڑی کے نیچے اس کے بال منڈے ہوئے تھے۔ پھر سکھ نے دوبارہ ٹارچ جلا کر اس کی روشنی اعجاز اور دونوں لڑکوں پہ پھینکی اور آنکھوں پہ زور دے کر پہچاننے کی کوشش کی۔ بھائی احمد خان، تو بالکوں کو بھی لے آیا ہے؟ ضد کر کے آ گئے ہیں، چاچے نے کہا۔ میں نے تو کہا تھا کہ میرے زخم کو دیکھو اور سبق پکڑو، یہ خطرناک کام ہے۔ یہ نہ مانے، کہنے لگے ہم جرنیل سنگھ کے جلیب کھائے بغیر نہ رہیں گے۔ لاؤ سندھو، جرنیل سنگھ نے کہا، تھال آگے کر۔ نوجوان سکھ نے عقب سے ایک بڑی سی پرات اٹھائی اور درمیان میں لا رکھی۔ پرات کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ جرنیل سنگھ نے کپڑا اٹھایا تو سرفراز کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ عباس کے منہ میں پانی آ گیا۔ عباس نے جلیب پہلے دیکھ رکھے تھے، مگر سرفراز صرف حلوائی کی دکانوں پہ بنی ہوئی جلیبیوں سے واقف تھا۔ عباس نے جلیب پہلے دیکھ رکھے تھے، مگر سرفراز صرف حلوائی کی دکانوں پہ بنی ہوئی جلیبیوں سے واقف تھا۔ اتنے بڑے بڑے جلیب جو پوری پرات کے پیندے کو ڈھکے ہوئے تھے اس نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ پرات میں جلیبیوں کی اوپر نیچے کئی تہہ لگی تھیں۔ ان کے اوپر مرغی کے انڈے کے برابر شکر پارے بکھرے ہوئے تھے۔ اعجاز کے خیال میں 14 برس پرانی یاد لوٹ کر آئی اور دل میں ایک میٹھی سی ہوک اٹھی۔ کبیر سنگھ والے میں آخری بار اس نے سکھوں کی ایک شادی پر اتنے بڑے بڑے جلیب اور شکر پارے دیکھے تھے۔ لو جی، ہاتھ اٹھاؤ، بسم اللہ کرو۔ سرفراز جرنیل سنگھ کے منہ سے بسم اللہ کا لفظ سن کر حیران ہوا۔ سائیں چلے نے سب سے پہلے مٹھائی پہ ہاتھ مارا۔ اس نے ایک پورا شکر پارا
منہ میں بھرا اور دونوں ہاتھوں سے اوپر والا ثابت جلیب اٹھا لیا۔ شکر پارا نگلنے سے پہلے ہی وہ جلیب کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھانے لگا۔ سرفراز کا جی چاہ رہا تھا کہ جلیب اسی طرح ثابت کے ثابت پرات میں رکھے رہیں، اپنے آتشی رنگوں میں دھیمے دھیمے چمکتے رہیں اور کوئی ان کو نہ توڑے، مگر اب ایک کے بعد ایک جلیب ٹوٹ رہا تھا۔ چاچے نے ایک جلیب کے 3 ٹکڑے کیے۔ اس نے بڑا ٹکڑا اعجاز کو اور 2 چھوٹی عباس اور سرفراز کو دیے۔ سرفراز اسے ہاتھ میں ہاتھ پکڑے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے کرکرے جلیب چبانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر اس نے بھی ایک کونا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ یہ تو تیرا اپنا ہے بھائی احمد خان، جرنیل سنگھ عباس پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے ہوئے بولا۔ دوسرے وہ کون ہیں؟ یہ بھی میرے ہی ہیں، چاچے نے کہا۔ یہ میری بیٹی کا آدمی ہے، اسکول میں ماسٹر ہے۔ چاچے کو خوب علم تھا کہ اب اعجاز اسکول ماسٹری سے فارغ ہو چکا ہے، مگر وہ دوسرے لوگوں کو ابھی تک ماسٹر کر کے ہی بتاتا تھا۔ یہ چھوٹا اس کا بھائی ہے، اسکول جاتا ہے، پڑھائی میں قابل ہے۔ ہاں جی، کیوں نہ ہو، بھائی ماسٹر ہے، گرو ترقی دے۔ جلیب کھانے روز روز نہ آ جایا کرنا، دنیا میں رہ کر ترقی کرنا۔ ہم تو غرق ہو کر اس کام میں پڑے ہیں، نہ جان کا اعتماد نہ جہان کا۔ چھٹکا سا بندہ اٹھ کر ہم کو بندوق مار دیتا ہے۔ اچھا سائیں، تو سنا، آج ادھر کیسے آ نکلا؟ احمدو کی لات آج ناکارہ تھی۔ ساروں نے سمجھایا کہ نہ جاؤ، یہ اڑیل اپنی ضد پر کھڑا رہا۔ پیٹھ پر لاد کر لایا ہوں، میرے مونڈے لٹک گئے ہیں، بڑے دن ہو گئے ہیں تو ہماری طرف کے مزار پر دکھائی نہیں دیتا۔ کیا قصہ ہے؟ وہاں روٹی سوکھی سوکھی ملتی ہوگی نا؟ چاچا بولا۔ وہ کوئی مزار ہے؟ سائیں نے کہا۔ مشٹنڈوں کا ڈیرا ہے، میرا دل کہتا ہے اس بازار میں کوئی کھچر دبایا ہوا ہے، ادھر کوئی فقیر بھی جاتا ہے تو اس کے کپڑے اتار لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جرنیل سنگھ تو ان کو مار کر وہاں سے دوڑا دے تو بہتوں کا بھلا ہو۔ جرنیل سنگھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے 2 جوان اور ایک ادھیڑ عمر سکھ باری باری ایک بوتل سے منہ لگا کر پی رہے تھے۔ جرنیل سنگھ نے مڑ کر دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ان سے بوتل چھین لی۔ ہائے جرنیل سنہا، خوشی کا موقع ہے۔ ادھیڑ عمر سکھ بولا، تیری موت کا موقع بھی ابھی آئے گا، جب تو بڑ بڑ کرنے لگے گا اور سارے بارڈر کو جگا دے گا۔ چلو مٹھائی کھاؤ، تمہارا دماغ کچھ اپنی جگہ پر بیٹھے۔ تینوں بے دلی سے شکر پارے اور جلیب کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگے۔ جرنیل سنگھ کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر پٹی لپٹی تھی۔ اس نے پٹی کھولی تو انگلی کے پورے پر کٹے ہوئے ماंس کا چیرا لگا تھا۔ اس نے بوتل کے ڈھکنے میں تھوڑی سی شراب انڈیلی اور انگلی اس میں ڈبو دی۔ زخم آ گیا ہے جرنیل سنہا؟ احمد نے پوچھا۔ آیا کدھر سے ہے؟ آپ ہی لگایا ہے۔ کیوں؟ کیا بتاؤں بھائی احمد، میری تو نیند ختم ہو گئی ہے۔ اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟